اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنی بات سے وحی کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے نہیں آتی، اس لیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تفسیر قرآن کریم کی ابتدا میں تقریباً 3 روز تک وحی کے سلسلے میں خطاب کیا، لیکن ان کا علم بہت وسیع ہے اور اتنی ہمت تو مجھ میں نہیں ہے، لیکن میں مختصر پھر بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وحی کہتے کس کو۔ دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد کچھ احکام اس کے سپرد کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں اس پر ڈالی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ڈالنے کے بعد پوری اپنی مخلوقات کو اس کی خدمت پر لگا دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز اس انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ سمندر اس کو پانی دے رہا ہے، اور آسمان اس کو روشنی دے رہا ہے، اور ہوائیں اس کو آکسیجن دے رہی ہے۔ کسی بھی چیز کی بابت آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے پیدا کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، تو پھر انسان کو زندگی دینے کا بھی اللہ کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تبھی تو انسان کی سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر اپنے کسی نوکر اور خادم کو کسی سفر پر روانہ کرے تو سفر پر روانہ کرنے کا اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، اس کی کچھ غرض ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مالک اپنے نوکر کو بغیر کسی مقصد اور غرض کے سفر پر روانہ کرے تو اس مالک کو بے وقوف کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو جب یہ انسان ایک چھوٹے سے سفیر کو سفر پر بھیجنے کے لیے اپنی غرض رکھتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا مقصد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، تو اللہ کا اپنے ان بندوں کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے، تو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا علم کے بغیر۔ میں آپ سے کہوں کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال اٹھے گا کہ وہ عبادت کیسی عبادت، کس طرح کریں، کون سی عبادت کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو جب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا تو پھر فوراً آپ کو آپ کی عقل جواب دے گی کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تمہیں علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اس کائنات کو استعمال کرنے کے لیے بھی اس کو علم کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان کے پاس کائنات کے استعمال کا
علم نہیں ہوگا، اس کا طریقہ اس کو معلوم نہیں ہوگا، تو اس کائنات سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا آپ نے فریج